حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا، غسیل ملائکہ جن کا نام پڑ گیا تھا، شہادت کے بعد انہیں فرشتوں نے غسل دیا. ان کے والد تھے ابو عامر، وہ عیسائی ہو گئے تھے. پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، شرف ملاقات سے بھی باریاب ہوئے، لیکن انہیں توبہ کی توفیق نہ ہوئی اور کہنے لگے کہ میں زندگی بھر آپ کی مخالفت کروں گا. یہ کہہ کر چلے گئے. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ اب یہاں میرے رہنے کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ بھاگ کر شام چلے گئے. یہ جو یہودیوں نے کیسر کو اکسایا تھا کہ ریاست اسلامی پر حملہ کرے، جس کے دفاع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے تھے، ان میں وہ بھی تھا کہ شام میں موجود تھا اور کیسر کو اس بات کی ترغیب دینے میں اور اکسانے میں وہ بھی شامل تھا. تو اس نے ایک کوشش کی جو منافقین مدینہ منورہ میں تھے کہ یار اندر بھی کوئی ایسا مرکز بناؤ، کوئی ایسی جگہ بناؤ کہ جب کیسر کی فوجیں حملہ کریں تو کوئی اندر سے بھی ان کی معاونت کرنے والا ہو، ان کے ساتھ تعاون کرے، اندر سے بھی ان کی حمایت کرے. چونکہ حملہ آور فوجیں نرے حملے سے کامیاب نہیں ہوا کرتی، کچھ سازشی عناصر اندر بھی ہوتے ہیں جو مختلف طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں. تو اس کے ساتھیوں نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی. اب مقصد یہ تھا کہ یہاں دشمنان اسلام کو پناہ دی جائے، مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کیا جائے، مسلمانوں میں تفریق ڈالی جائے، اسلحہ جمع کیا جائے اور باقی لوگوں کو پناہ دی جائے. لیکن بظاہر نام رکھا مسجد کا کہ یہ مسجد بنا رہے ہیں. اور پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے کہ جناب ایک ہی مسجد تھی قباء میں، چونکہ پہلی مسجد قباء میں ہی بنی جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے، وہاں قیام فرمایا اور مسجد قباء وجود میں آئی. تو یہ ایک ہی مسجد تھی ساری آبادی میں، اور لوگ کوئی بوڑھے کوئی بیمار کوئی سارے وہاں پہنچ نہیں سکتے. تو ہم نے کہا آبادی میں ایک مسجد اور بنا دیں تاکہ لوگوں کو سہولت ہو. تو ہم نے ایک مکان بنایا ہے، آپ اس میں 2 رکعت ادا فرما کر اس کا افتتاح فرما دیں تو ہم باقاعدہ نمازیں شروع کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پہ دیکھیں. واپسی سے پہلے یہ آیات مبارکہ نازل ہو گئیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ انہوں نے مسجد کے نام پر مسلمانوں کے خلاف مورچہ بنایا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، انہوں نے مسجد کے نام پر جو عمارت بنائی ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی. بنیادی طور پر ان کی نیت اسلام اور مسلمانوں کا نقصان ہے. بظاہر اس کا نام مسجد رکھ دیا ہے. وَكُفْرًا، اپنے کفر کو پھیلانے کے لیے انہوں نے ایک آڑ لی ہے کہ نام مسجد کا ہو لیکن اس میں بیٹھ کر ہم مشرکانہ عقائد کی اور بدعات کی اور رسومات کی اور خرافات کی تبلیغ کریں اور لوگوں میں مختلف بدعات جاری کر دیں. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں ایمان والوں میں تفرقہ ڈال دیں، کسی کو کسی کے خلاف بھڑکائیں، قبائل کو قبائل کے خلاف بھڑکائیں، افراد کو افراد کے خلاف بھڑکائیں. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور جو پہلے اللہ و اللہ کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں ان کو پناہ گاہ مل جائے، ان کے چھپنے کی جگہ بن جائے. وَلَيُؤْلِفُنَّ
ان اردنا الا الحسنى، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ ہمارا ارادہ تو نیکی کا ہے، ہم بھلائی کے لیے مسجد بنا رہے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اے میرے حبیب اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قسم اٹھا کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو مسجد کے نام پر عمارت بنائی، بات ہو رہی تھی نیت اور عمل میں خلوص کی، زبانی دعووں کا اعتبار نہیں۔ زبانی تو انہوں نے کہا جی ہم مسجد بنا رہے ہیں، زبانی دعویٰ تو یہ تھا کہ کچھ بوڑھے ضعیف لوگ مسجد قباء نہیں پہنچ سکتے، کچھ بچے، کچھ بیمار، تو ہم ایک اور مسجد بستی میں بنا رہے ہیں کہ یہاں آرام سے وہ پہنچ جائیں گے۔ اور حضور سے عرض بھی کی کہ آپ برکت کے لیے وہاں نماز پڑھا دیجئے، تو حضور نے فرمایا اس وقت تو میں تبوک کے سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ دیکھیں گے۔ واپسی سے پہلے اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی اور ان کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ نام مسجد کا رکھتے ہیں، مقصد ان کا مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ مسجدن ضرارا، نقصان دینے کے لیے مسجد بنا رہے ہیں، وکفرا، اور کفر پھیلانے کے لیے، کفر کی مدد کے لیے۔ اب ظاہر ہے مسجد میں بیٹھ کر وہ شرک کا اعلان تو نہ کرتے، لیکن در پردہ مدد تو کافروں کی کرتے، کفر کو پھیلانے کا سبب بنتے، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ بنا رہے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا جائے، اور پناہ گاہ بنا رہے ہیں ان لوگوں کی جو پہلے سے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان اور حالت جنگ میں ہیں، اور قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ نیک ہے۔ بھئی عمل خراب ہے، ارادہ نیک کیسے؟ یعنی اس بات پہ مصر ہیں اور قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ نیک ہے، تو فرمایا میرے حبیب عمل خراب ہے، ارادہ نیک کیسے؟ ارادہ نیک ہو تو عمل بھی نیک ہوتا ہے۔ سو اللہ کریم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور حکم دیا گیا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی تشریف مت لے جائیے، کبھی اس میں کھڑے نہیں ہوجیے گا، اس میں کبھی نماز ادا نہیں فرمائیے۔ بعض اعمال اتنے کبھی ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ جگہ بھی منحوس ہو جاتی ہے، زدہ۔ جہاں یہ مسجد ضرار بنائی گئی، پھر حضور کے حکم سے جلا دی گئی اور گرا دی گئی اور جگہ خالی چھوڑ دی گئی، تو بعد میں ایک صحابی نے وہاں مکان بنایا۔ حالانکہ وہ صحابی تھے، صحابی ہونا بہت بڑی عظمت، بہت بڑی برکت، بہت بڑی رحمت الہی ہے۔ اس کے باوجود ساری عمر یا ان کی اولاد ہوئی نہیں، یا ہوئی تو فوت ہو گئی۔ انہوں نے وہاں سے گھر چھوڑ دیا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس جگہ میں کسی جانور یا پرندے نے بھی انڈے بچے نہیں دیے۔ پھر وہ جگہ ہمیشہ ایسے ہی خالی پڑی رہی، اس پر کبھی کوئی آباد نہیں ہوا۔ یعنی بعض گناہ ایسے کبھی ہوتے ہیں کہ جس مکان میں، جس جگہ پر، جس زمین پر کیے جائیں، اس پر بھی بڑے لمبی دیر تک کے اثرات چھوڑ جاتے ہیں، بعض ہمیشہ کے لیے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کیے جائیں وہ جگہیں بھی متبرک ہو جاتی ہیں۔ اب جہاں مسجد نبوی بن گئی، اب اس کا کوئی ثانی ہے عالم اسلام۔ جہاں جن مساجد میں حضور نے سجدے ادا فرمائے، کوئی ان کی مثال مل سکتی ہے؟ تو اسی طرح جو مقام نیک لوگوں کے ہوتے ہیں، جہاں خلوص کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، ان میں برکات بھی بڑھ جاتی ہیں، اور سکون قلب میسر ہوتا ہے، اطمینان قلب میسر ہوتا ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کا کسی مقام پر تشریف لے جانا، قدم رکھنا بھی باعث برکت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تشریف لے جانا بھی بڑی برکت کا باعث تھا، جس سے اللہ کریم نے روک دیا۔ تو اسی سے دوسری بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بعض لوگ اتنے بدکار، اتنے بے دین، اتنے منحوس ہوتے ہیں کہ ان کا کسی مکان میں قدم رکھنا بھی اس میں نحوست پیدا کر دیتا ہے۔ اس قدر نافرمان ہوتے ہیں کہ وہ جگہیں جو ہیں وہ بھی بے برکت ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے نیک بندے جہاں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں قدم رکھتے ہیں، وہاں بھی برکات الہی ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، جو مسجد پہلے دن سے تقوی اور پرہیزگاری پر جس کی بنیاد رکھی گئی، وہ اس بات کی مستحق ہے کہ آپ اس میں نماز ادا فرمائیں، اور یہ تھی مسجد قباء۔ مسجد نبوی جب بن بھی گئی اور حضور مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہو گئے، پھر بھی آپ کبھی کبھی مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، آپ کو اس سے پیار تھا، اور عموماً ہفتے کے روز جمعہ ادا فرمانے کے بعد دوسرے روز اکثر حضور مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ابھی تک مسجد قباء میں وہ جگہ محفوظ ہیں جہاں حضور نے نماز ادا فرمائی، اور کتبے لگے ہوئے ہیں، اور حاجی وہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ بعد میں توسیع ہو گئی، بڑی ہو گئی، لیکن وہ جگہیں درمیان میں محفوظ ہیں اور ان پہ کتبے لگے ہوئے ہیں۔